فرمایا ہے کہ ایک صاحب کو کسی نے کہا کہ نمازی کو اللہ تعالیٰ کبھی معذور نہیں کرتا. یہ بات ہی سرے سے غلط ہے. اللہ تعالیٰ معذور نہیں کرتا، یہ بالکل جھوٹ ہے. اللہ تعالیٰ امتحان کے لیے اپنے بندوں کو ایسی ایسی چیزوں میں ڈال دیتا ہے کہ وہ نماز بھی پڑھتا ہے، اس کے باوجود فالج ہو جاتا ہے. وہ نماز بھی پڑھتا ہے اور 5 وقت کا نمازی ہے، اس کے باوجود بڑھاپا ایسا آتا ہے کہ لاٹھی کے بغیر اٹھنا ناممکن ہو جاتا ہے. یہ بالکل غلط بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نمازی کو معذور نہیں کرتا. کیوں بھائی؟ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات آپ نے نہیں پڑھے؟ سیرت طیبہ آپ نے نہیں ملاحظہ فرمائی؟ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو جماعت کا کتنا خیال رہتا تھا، اس پہ تو بات کرنے کی ضرورت نہیں نا. آخری دن مسجد نبوی میں آنے کا جو تھا، اس کے بعد مسجد نبوی میں تشریف آوری نہیں ہو سکی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں بازو پھیلا دیے اور ایک بازو تلے سیدنا علی رضی اللہ عنہ اور ایک بازو کے تلے سیدنا عباس رضی اللہ عنہ تھے، اور ان دونوں کے سہارے سے مسجد نبوی میں تشریف لائے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں زمین پہ نہیں ٹک رہے تھے اور ان مبارک انگلیوں کے نشانات ہم نے زمین پر دیکھے. مٹی یا ریت جو کچھ بھی تھا اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں گھسٹ رہے تھے اور ان کی مبارک انگلیوں کے نشانات ان پہ ایسے لائنز اس کی پڑ رہی تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرح سے اتنی شدید کمزوری ہو گئی تھی کہ صحیح طرح چلنے سے معذوری ہو گئی تھی. کیسے کہتے ہیں؟ یہ ہیں وہ جھوٹ جن کی بنیاد پر پھر آگے ساری چیزیں بنتی ہیں. کوئی پڑھا لکھا آدمی کبھی نہیں کہہ سکتا کہ نمازی کو اللہ کبھی معذور نہیں کرتا. نمازی معذور ہو جاتا ہے. مسجدوں میں جائیں، کتنے معذور ہیں جو کرسیوں پہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں، حتیٰ کہ پاگل پن آ جاتا ہے، نفسیاتی مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں. سب معذوری. یہ صاحب پہلے نماز پڑھتے تھے لیکن اب بیماری کی وجہ سے وضو نہیں کر پاتے. اگر آپ ان کی بیماری کا لکھا ہوتا کہ کس بیماری کی وجہ سے وہ وضو نہیں کر پاتے تو اس کا آلٹرنیٹ، اس کا بدل شریعت نے رکھا ہے. تیمم کرتے. تیمم بھی نہیں کر سکتے، پھر وہ کیسے نماز پڑھتے؟ شریعت نے یہ بھی بتایا. لہٰذا نماز نہیں پڑھتے، غلط بات ہے. نماز پڑھنی چاہیے. وہ خود تیمم نہیں کر سکتے، کوئی ان کو تیمم کروا دے. سیدھی سادی سی بات ہے. عذر کیا ہے جس کی وجہ سے وہ نماز نہیں پڑھ پاتے؟ بیماری کی وجہ سے اٹھ کے جا کر وضو کرنا دشوار ہے، لیٹے رہیں، تیمم کریں اور نماز پڑھیں. ان کے ذہن میں یہ وہم آ گیا ہے کہ ان کی پہلی نمازیں کیا قبول نہیں ہوئیں. یاد رکھیے، ہم سب کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات یاد رکھنی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کبھی اپنی نیکی کے کسی کام کو بھی حقیر نہ سمجھنا. گہری حکمت ہے اس میں. فرمایا اپنے نیک کاموں کو کبھی کم نہ سمجھنا. اپنے نیک کاموں کو کبھی بھی ایسے نہ سمجھنا کہ بالکل معمولی سی چیز ہے. جب آدمی نیکی کو بڑی چیز سمجھتا ہے تو ایک حصار اور دیوار کی ضرورت ہوتی ہے بس. ہمیشہ یہ خیال رہے کہ یہ نیکی میں نہیں کر رہا، یہ اللہ کی توفیق سے ہے. خدا توفیق دے رہا ہے اور یہ نیکی کا کام مجھ سے اللہ لے رہا ہے. نیکیاں عارضی ہیں اور میرے گناہ مستقل ہیں. میری ذات کے ساتھ گناہ چمٹا ہوا ہے. میرا ہر کام نالائکی پہ مبنی ہوتا ہے، اور جو نیکی کے کام ہیں تو اللہ لے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کروا رہے ہیں. تو اس کا فائدہ یہ ہو جائے گا کہ نیکی کے کام کرنے کے باوجود کبر سے محفوظ رہے گا کہ نیکی عارضی ہے، کسی بھی وقت ختم ہو سکتی ہے، اللہ کی توفیق کسی بھی وقت چھن سکتی. اس تصور کے ساتھ جو بھی نیکی ہے نا، اسے کبھی بھی حقیر نہیں سمجھنا چاہیے. راستے میں پتھر پڑا ہوا ہے، آپ نے ہٹا دیا، بہت بڑی نیکی. عین ممکن ہے کہ اللہ اس بظاہر آپ کی چھوٹی سی نیکی آپ کی نظر میں اللہ اس کی وجہ سے مغفرت کر. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نسائی میں ایک جگہ آتا ہے، غالباً اسی کی روایت ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص کو اللہ نے جنت میں بھیج دیا اس لیے کہ اس نے ایک ایسے درخت کو کٹوا دیا تھا جس پہ کانٹے لگے ہوئے تھے اور پیدل چلنے والے لوگوں کو کانٹوں کی وجہ سے تکلیف ہوتی. اور وہ حدیث تو آپ نے سنی ہی ہوگی، اس کی تفصیل میں کیا جانا، جہاں حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ جا رہی تھی کسی برے مقصد کے تحت اور وہ رکی، اور کنویں پہ اس نے دیکھا نہ رسی نہ ڈول، پانی کیسے پیے؟ تو اس نے اپنی اوڑھنی سے اپنا جوتا باندھا، اور شدید پیاس اسے لگی ہوئی تھی، اور اس نے اپنی اوڑھنی چادر اس کے ذریعے جوتے سے پانی باہر نکالا اور پی لیا. اور پھر اس نے دیکھا کہ کتا کیچڑ چاٹ رہا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے سوچا اور پھر بولی کہ اصابت ہو ما اصابنی، جو تکلیف مجھے تھی نا پیاس کی وجہ سے، کتے کو بھی وہی تکلیف ہے. اور پھر اس نے پانی نکالا اور کتے کو پلایا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس کے سارے گناہ معاف کیے اور ہم نے اسے بخش دیا. ایک بدکارہ عورت کتے کو پانی پلانے پہ بخشی گئی. اب بظاہر یہ ایک چھوٹی سی بات کسی کو لگتی ہوگی، لیکن اللہ نیکی کے اعمال کی بڑی قدر کرتا ہے. خدا بڑا خوش ہوتا ہے جب لوگ نیکی کے کام کریں. اللہ ان کو اجر بھی دیتا ہے، اللہ ان کو برکتیں بھی دیتا ہے. ایک اور بات آپ سے عرض کریں، یہ صحاح ستہ کی روایت ہے، مستند حدیث. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما اس حدیث کو سناتے تھے اور کہتے تھے کہ اگر میں نے حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات نہ سنی ہو تو میرے یہ دونوں کان بہرے ہو جائیں. یوں ہاتھ رکھتے تھے اور کہتے تھے دونوں کان میرے سننا چھوڑ دیں اگر میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 7 مرتبہ سے بھی زیادہ یہ بات نہ سنی. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک آدمی کو بس ایک علت بری لگ گئی اور جب شام ہوئی تو وہ تلاش میں نکلا اور اسے ایک عورت مل گئی. اس نے معاملہ طے کیا 60 اس زمانے کے روپے پر، اور جب وہ اسے اپنے گھر لایا تو اور اس کام کے لیے تیار ہو گیا تو اس کی نظر اس کے چہرے پہ پڑی تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے. وہ ہٹ گیا اور اس نے کہا کہ میں نے تم پہ جبر کیا ہے؟ اس نے کہا نہیں. اس کا پھر رو کیوں رہی ہو؟ اس نے کہا اس کو مت پوچھ، جو کرنا ہے کرو، مجھے پیسے دو، میں نے گھر جانا ہے. پھر اس نے اصرار سے پوچھا تو اس نے کہا میرے بچوں کے پاس کھانے کے لیے اگر گھر میں ایک لقمہ بھی ہوتا نا میں کبھی منہ کالا نہ کرتی، میں کبھی یہ کام نہ کرتی. حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ اٹھ کے الگ ہو گیا اور اس نے پیسے دیے اسے اور کہا جاؤ. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو بلایا اور اللہ نے فرمایا کہ کفل نام کے اس آدمی نے جو کام کیا ہے نا، ایک عورت کی مدد کر دی ہے، اپنے نفس کی خواہش کو قربان کر دی ہے، اپنی جذبات پہ قابو پا لیا ہے. ہم اس سے اتنے خوش ہیں کہ دیکھو اب ہم اسے توبہ کی توفیق بھی دیں گے. یہ پہلا خدا کا انعام ہوا. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 3 دن کے اندر اندر اس کی موت بھی ہو جائے گی. اور تیسری چیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جاؤ اور جب یہ مر جائے تو میرے فرشتوں اس کے گھر کے دروازے پہ لکھ دینا کہ غفر اللہ للکفل، اللہ نے کفل کو معاف فرما دیا. وہ جنت میں چلا گیا. ساری عمر کی بدکاری اور یہ چیزیں، اس سے پتہ چلتا ہے کیا پتہ ہے کسی کو کسی کے خاتمے کا. اس لیے لوگوں کو گناہوں سے تو روکنا چاہیے، مذاق نہیں اڑانا چاہیے. کوئی پتہ نہیں اللہ کو کیا چیز کب پسند آ جائے، سب چیزیں دھل جائیں. ایک چیز اور دوسرے وہی اصل بات کہ کبھی بھی اپنی نیکی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے اس جذبے کے ساتھ کہ میں نہیں کر رہا.
اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے. میرا کام تو پھر خدا کی نافرمانی ہے. میں اتنا خراب ہوں اور میرا نفس مجھ پہ غالب ہے، لیکن جو بھی نیکی ہے یہ محض اللہ کی توفیق ہے. اس لیے اس وہم کو نکالنا چاہیے کہ اللہ نیکی کو قبول نہیں کرے گا، نمازوں کو قبول نہیں کرے گا. بھئی کیوں نہیں قبول کریں گے؟ وہ خود چاہتے ہیں اس کے بندے جھکیں. جب بندے جھکیں اور وہ کہیں میں قبول نہیں کرتا، کیوں؟ ایسے نہیں ہے. بہت قدر کرتے ہیں، اپنے بندوں کا بہت خیال رکھتے ہیں. آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ کہتا ہے کہ جب کوئی آدمی نیکی کرتا ہے وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، ہم آگے بڑھتے ہیں اور اس کی نیکی کو ہم خود لکھتے ہیں. جو کام منشیوں اور فرشتوں کے کرنے کا تھا، فرمایا اِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، ہم اس کی نیکی کو خود لکھتے ہیں. کیا نصیب اور مقدر کا آدمی ہے جو کوئی ایسی نیکی کر گزرے زندگی میں کہ حق تعالی شان خود اپنے دست مبارک سے درج فرما دیں کہ میرے بندے نے یہ نیکی کی. اس لیے کبھی بھی اپنی نمازوں کو کم نہ جانیے. انشاءاللہ اللہ سے امید رکھیے، بھروسہ رکھیے اور نماز شروع کیجیے.